الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد الغفار اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جو اس کی بے پناہ رحمت، معافی اور کرم کو ظاہر کرتا ہے۔ غفار وہ ہے جو بار بار معاف کرنے والا ہے۔ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، وعدے توڑتا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت بند نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار معاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام غفار رکھا، تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، انسان کمزور ہے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی زبان سے گناہ کرتا ہے، کوئی آنکھ سے، کوئی دل میں، کوئی عمل سے، کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے، کوئی سب کے سامنے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو ڈھونڈ کر رسوا نہیں کرتا، بلکہ ڈھانپ دیتا ہے۔ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے، بلکہ پردہ بھی رکھتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ الغفار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عزت کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ غور کرو، اللہ نے کہا سارے گناہ، چھوٹے بھی، بڑے بھی، شرط صرف ایک ہے کہ بندہ سچے دل سے پلٹ آئے۔ اللہ کو بندے کا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے، اس کی آنکھوں کے آنسو پسند ہیں، اس کی ندامت پسند ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو الغفار اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ بندے کو مایوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بہت گناہگار ہو، تمہارے لیے معافی نہیں۔ لیکن یہ شیطان کا جھوٹ ہے۔ اللہ نے اپنا نام ہی غفار رکھا ہے تاکہ بندہ ہمت کرے اور لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے اور پھر معافی مانگے اور اللہ انہیں معاف کرے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو بندے کی توبہ محبوب ہے۔ سوچو، ایک بندہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، لیکن آخری لمحوں میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو الغفار اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو بندے کی طرف ایک قدم آنے پر 10 قدم بڑھ کر آتا ہے۔ جو بندہ چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ سب غفار کی شان ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ذرا سی بات پر دل میں نفرت بٹھا لیتے ہیں، سالوں پرانے قصے یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ بندہ اگر 100 بار بھی گناہ کرے اور 100 بار بھی توبہ کرے، اللہ ہر بار معاف کرتا ہے، جب تک توبہ سچی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچو، یہ کیسی رحمت ہے۔ جو گناہ کل تمہارے نامہ اعمال میں تھے، وہ قیامت کے دن نیکی بن جائیں گے۔ یہ صرف الغفار ہی کر سکتا ہے۔ لیکن معافی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں پر ڈٹ جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، پلٹ آنا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر بندہ زبان سے توبہ کرے اور دل میں گناہ کی محبت رکھے تو یہ سچی توبہ نہیں۔ الغفار سچے دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے اس نام کو زندہ کرنا ہوگا۔ جب گناہ ہو جائے تو فوراً مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف لپک جائیں۔ جب دل بوجھل ہو، جب ضمیر ملامت کرے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ وہ تمہیں اپنے در کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ، میں غفار ہوں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ بعض بندوں کو تنہائی میں بلا کر ان کے گناہ یاد دلائے گا، پھر خود ہی معاف کر دے گا اور فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا اور آج بھی رکھ رہا ہوں۔ سوچو، وہ رب جو بندے کی عزت کا اتنا خیال رکھتا ہے، کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آخر میں ہمیں الغفار سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تو غفار ہے۔
ہمارے ظاہر اور باطن کے گناہ معاف فرما، ہمیں مایوسی سے بچا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جب سب حساب کے لیے کھڑے ہوں۔ اے غفار، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔